کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے فیصلے کو پسند نہ کرے، آپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے، عمر بن خطاب کے پاس لے کر گن گن کے قتل کرو۔ الرحمن الرحیم در دل ما مقام مصطفیٰ است، در دل ما مقام مصطفیٰ است، آبروئے ما زنام مصطفیٰ است۔ آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے توہین رسالت کا قانون از روئے قرآن مجید۔ اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 22 میں سورہ احزاب کی ایک آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان پر اللہ رب العالمین کی دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہو، اور ان کے لیے اللہ رب العالمین نے انتہائی رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے پارہ نمبر 22 سورہ احزاب کی آیہ کریمہ نمبر 62 میں ارشاد فرمایا، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، کہ وہ لوگ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالواسطہ یا بلا واسطہ غلط خبریں پھیلا کر ایذا دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس کر دیے گئے ہیں، محروم کر دیے گئے ہیں۔ فرمایا وہ جہاں کہیں بھی ملیں انہیں گن گن کے قتل کرو۔ تیسرے مقام پر پارہ نمبر 5 سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے یہ رب کا فیصلہ ہے، آپ کے یہ رب کا فتویٰ ہے کہ وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جو آپس کے مسئلے میں، آپس کے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد اپنے دل میں کسی قسم کا کوئی حرج، کوئی تنگی محسوس نہ کرے۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں محدثین نے ایک حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر القرآن العظیم میں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر در منصور میں، اور حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نوادر الاصول میں اس حدیث پاک کو حضرت ابو الاسود کے حوالہ سے نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ دو شخص جن کے درمیان جھگڑا ہو گیا، وہ تصفیہ کے لیے، فیصلہ کروانے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے حق میں اور دوسرے شخص کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ تو جس شخص کے خلاف فیصلہ دیا اس نے کہا کہ میں یہ فیصلہ، میں یہ اپنا معاملہ عمر بن خطاب کے پاس لے کر جانا چاہتا ہوں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اجازت دے دی۔ جب وہ دونوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو جن کے حق میں فیصلہ ہو چکا تھا انہوں نے عرض کی، اے عمر بن خطاب، ہم آپ سے قبل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ فرما دیا ہے۔ تو اس کے بعد انہیں یہ فیصلہ منظور نہ ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم عمر بن خطاب کے پاس جانا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کے پاس آ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ اب چلے گئے، تلوار لے کر آئے، میان سے نکالی، اور وہ شخص جس کو یہ فیصلہ منظور نہیں تھا اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور وہاں فرمایا کہ جس کو ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ منظور نہ ہو تو اس کا فیصلہ عمر بن خطاب کی تلوار کرتی ہے۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا پھر اس کے بعد
حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اللہ رب العالمین کا یہ پیغام لے کر کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے فیصلے کو پسند نہ کرے، آپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے، جو آپ کے حکم کو نہ مانے، وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو وہ شخص جس کے حق میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا، جب اس کے سامنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دوسرے شخص کو جس نے حضور کے فیصلے کو رد کیا تھا قتل کر دیا، تو پہلے والا شخص دوڑتا ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حاضر ہو کے اس نے سارا واقعہ سنایا۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام لے کر آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العالمین نے جو عمر بن خطاب نے فلاں منافق شخص کو قتل کیا ہے، اس کے بدلے میں حق اور باطل کا فرق عمر بن خطاب کی زبان پہ رکھ دیا ہے۔ تو ان آیات سے اور یہ جو حدیث پاک جس میں یہ سارے کا سارا واقعہ موجود ہے، ان سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کو اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کو اذیت دے یا ان کے فیصلے کو نہ مانے، ان کے لیے اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا قانون یہ ہے کہ ایک تو اس پہ لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور مفسرین نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی کرتا ہے وہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ تو آج کے اس دور میں مرزائی قادیانی وہ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، اور جہاں انہوں نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا، وہاں جا بجا ہر آئے روز نئے نئے فتنے پراپگنڈے بناتے ہیں، اور امت مسلمہ کے قلوب سے شمع عشق مصطفیٰ کو منہدم کرنے کی ناپاک جسارت کرتے ہیں۔ ان ظالموں کو اس بات کی خبر نہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔